آپ نے یہ پر ضرور پڑھا ہوگا کہ بگ بینگ تھیوری کا کلیم کیا ہے. تو حسن اللہ یاری صاحب، بگ بینگ تھیوری کا کلیم یہ ہے کہ یہ جو ٹائم اور سپیس ہیں یہ بگ بینگ کے بعد وجود میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، اس بگ بینگ سے پہلے ٹائم اور سپیس ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. اس بگ بینگ کے نتیجے میں ٹائم اور سپیس جو ہے وجود میں آئے ہیں. تو اگر اس ٹائم اور سپیس کا جو یونیورس ہے، اگر اس کا کوئی خالق ہے تو اسے ٹائم اور سپیس کے بیونڈ ہونا چاہیے. اور ٹائم اور سپیس کے بیونڈ کوئی چیز کیسے ایگزسٹ کر سکتی ہے، یہ ثابت کرنے کا برڈن آف پروف جو ہے آپ کے اوپر ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو اپنے اذن سے خلق کیا ہے، تو مجھے یہ سمجھائیے کہ آپ کا خالق کائنات عدم میں کیسے ایگزسٹ کرتا ہے اور اس نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا ہے حسن علی یاری صاحب. کسی شخص نے پوچھا کسی سے کہ پاکستان کے قائد جارج واشنگٹن سعودی عرب میں ڈالفین کی طرح واک کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو اس کو یہی کہیں گے کہ بھائی پاکستان کے فاؤنڈر جارج واشنگٹن نہیں تھے، محمد علی جناح تھے. جارج واشنگٹن سعودی عرب میں نہیں تھے، امریکہ میں تھے. سعودی عرب میں ڈولفن ہی نہیں ہوتے، اور ڈولفن صحرا میں نہیں ہوتے، اور ڈولفن واک بھی نہیں کرتے نا. آپ کے سوالات تو ایسے ہی ہیں، لیکن ہم اس میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ نے کہا ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر، دیکھیں آپ اپنے الحاد کے لیے، ایتھیزم کے لیے دلیل لا رہے ہیں کیا؟ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ٹائم اور اسپیس کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتا. تو آپ کب گئے ٹائم اور اسپیس کے باہر؟ وہاں پہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. ایک شخص اندھا ہے، وہ کیا اس کو حق ہے وہ کہ ریڈ کیا چیز ہے بھائی؟ اس نے زندگی میں سرخ چیز کو دیکھا نہیں ہے بھائی، اس کو کبھی نظر ہی نہیں آیا کہ ریڈ کیا ہوتا ہے یا بلو کیا ہوتا ہے. تو آپ کب گئے بھائی ٹائم اور اسپیس کی بیانڈ، کہ آپ کو پتا ہو کہ ٹائم اور اسپیس کے اس کے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں جی. اور کس سائنٹسٹ نے کہا کہ بگ بینگ سے پہلے کچھ نہیں تھا؟ ٹھیک ہے نا. اگر کوئی سائنٹسٹ یہ کہہ بھی دے تو یہ ہم اس سے پوچھیں گے کہ دلیل دے دو بھائی. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اس کا جسم نہیں ہے، اگر وہ جسمانی نہیں ہے، اگر وہ اس کا مکان نہیں ہے، اس کا زمان نہیں ہے، ان چیزوں سے مبرہ ہے، ان چیزوں سے پاک ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. دلیل کیا؟ بسم اللہ. یہ آواز نہیں آ رہی. میوٹ کرنا پڑے گا پلیز. جی سر، آپ نے میری بڑی مشکل آسان کر دی ہے. آئی واز ایکسپیکٹنگ مور ٹفر کوسچنس، لیکن آپ نے یہ اپنے اللہ میاں کو ایک غیر جسمانی وجود قرار دیا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ ایک غیر جسمانی وجود کے لیے زمان اور مکان کی جو شرط ہے وہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا حسن اللہ یاری صاحب، ایک میں نے آپ سے سوال کیا. Question is mine to you. Answer my question please. میں نے ان کو نہیں ٹوکا نا یار. عباس حیدر صاحب ان کو I asked you a question. حسن اللہ یاری صاحب, I am responding to your arguments. Please. Okay, I'm waiting for you. Please don't ask me a question. Answer my question. Person, the way I listen to you. میں حسن اللہ یاری صاحب آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا خالق کائنات ایک غیر جسمانی وجود رکھتا ہے اور وہ زمان و مکان سے ماورا ہے, تو اس طرح مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا خالق کائنات نے ایک غیر جسمانی وجود رکھتے ہوئے اس جسمانی وجود رکھنے والی کائنات کو کیسے وجود بخشا. That's my responsibility to prove that. جی بتائیے. I promised you. کہ آپ میں نے آپ کو پرومس کیا ہے نا, میں نے کیسے وجود بخشا. جی ہاں, میں نے آپ کو پرومس کیا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو دیکھیں میں نے کیا کہا, کئی مرتبہ ان سے کہہ چکا ہوں کہ بھائی کریٹر کے ثبوت کے وجود کو ثابت کرنا میرا کام ہے اور اس کا اوصاف ثابت کرنا میرا کام ہے, اور آپ کا یہ سوال کہ اس نے کیسے خلق کیا یہ بھی میرا جواب دینا میرا کام ہے. لیکن آپ نے ایک کلیم کیا ہے وہ آپ کی الحاد کی دلیل ہے, اور میں اسی بات کی نشاندہی کے لیے کہ ملحد کے پاس نہ عقل ہے نہ دلیل ہے, اسی بات کے لیے نشاندہی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کلیم یہ کیا کہ ٹائم اینڈ اسپیس کی بیان کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتا. میں نے ان سے سوال کیا نا, سوال یہ سمجھ بھی گئے, ان کا رنگ بھی اڑ گیا ہے, جواب نہیں دے رہے. میں اپنا سوال دوبارہ آپ سے تکرار کر رہا ہوں, آپ نے جو سوالات کیے وہ میری ذمہ داری ہیں. میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں کہ میں جواب دوں گا ان کا. اگر میں جواب نہیں دے سکا لوگ دیکھیں گے کس کے پاس جواب نہیں ہے. لیکن آپ نے جو کلیم کیا ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتا, کب گئے تھے آپ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر؟ آپ کس دلیل کے بنا پر کہہ رہے ہیں؟ ایک شخص جو اندھا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ریڈ کلر نہیں ہے؟ جی بولیں, بتائیں. دونوں کو میوٹ کر دیا. ایک تو آپ لوگ کراس ٹاک کر رہے ہیں, دوسری بات حسن بھائی یہ تیسری بار ہے. آپ مجھے بتائیے میں کس طرح اس کی نشاندہی نہ کروں کہ اگر آپ دوسرے کے محرکات طے کر رہے ہیں کہ ان کا رنگ بھی اڑ گیا ہے, وہ آپ کا سوال بھی سمجھ چکے ہیں, اگر یہ نتائج آپ نکالیں میں صرف یہ نشاندہی کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ میں دوسری جانب ہوں. اب مجھے بتائیے میں کیسے نشاندہی نہ کروں. So you are saying I should not
I should not say that उसका रंग उड़ गया है, कोई ये तौहीन नहीं है भाई। वो देखें उसने मेरे से आपका काम ये बनता था कि उसको फोर्स करें ना, आप तो मॉडरेटर है भाई, कह देते हैं कि आपसे जो सवाल किया उसका जवाब दे दो। आपने इस करने के बजाय ये आप अपने फराइज के बजाय एक मिनट भाई क्रॉस टॉक ना करें ना। इसके बियॉन्ड आप कब गए हैं? अब अपनी बात का जवाब ले लीजिए ना। आप इस वक्त सुबह के 8:14 पर कैलिफोर्निया के अंदर बैठे हैं। अगर मैं आपकी स्पेस निकाल दूं तो आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर मैं सुबह का टाइम निकाल दूं तो भी आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये बात इस दुनिया का हर साइंस का तालिब इल्म जानता है कि टाइम और स्पेस के बियॉन्ड जाना तो दूर की बात, टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्टेंस को इमेजिन करना भी दुश्वार है, क्योंकि टाइम और स्पेस एग्जिस्टेंस के प्री रेक्विजिट्स हैं। हसन अलायारी साहब, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपका फर्जी खुदा जो है, जिसका जिस्मानी वजूद नहीं है, वो इस प्री रेक्विजिट से मावरा है, तो मुझे ये बताइएगा कि आपके गैर जिस्मानी खुदा ने इस कायनात के जिस्म को कैसे वजूद बख्शा? हसन अलायारी साहब, वेरी डायरेक्ट एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन, एंड प्लीज ट्राई टू एड्रेस दिस क्वेश्चन विच यू आर ट्राइंग टू स्किप अगेन एंड अगेन। मैंने आपको बार बार वादा दिया है कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। बात हो रही है, देखें ये मुल्हिद हैं, ये कहते हैं कि अल्लाह एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता कि टाइम एंड स्पेस के बाहर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने सवाल किया कि आपकी दलील क्या है, वो दलील ये देते हैं कि हसन अलायारी, अब मैं आपका जिस्म खत्म कर दूं, मैं आपका जिस्म आपसे हज़्फ, आपके जिस्म बॉडी ना हो तो आप एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल आप इनकी बात सही है। अगर क्योंकि मैं मुझे जगह की जरूरत है, आई एम अ फिजिकल बीइंग, मैं एक जिस्म हूं। अगर मेरे लिए मकान नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, तो मेरा एग्जिस्टेंस नामुमकिन है। ठीक है ना? जो भी जिस्मानी अशिया हैं उनके लिए स्पेस की जरूरत है, उनके लिए टाइम की जरूरत है। टाइम और स्पेस अगर ना हो तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस की। हम फिजिकल रियल में बात ही नहीं कर रहे मेरे भाई। आपको समझ आ रही है ना? आप अगर मैं कह दूं कि भाई टॉलर्स डोंट स्पीक चाइनीज, टॉलर्स डोंट स्पीक चाइनीज, गुड, and Gujaratis don't speak Chinese. Okay? Gujaratis are toddlers? No. Gujaratis, I will not put that Gujaratis are toddlers. आपने जो मिसाल दिया है कि भाई हसन अलायारी फलान चीजें, आपके जितने साइंटिस्ट हैं इन्होंने जिन चीजों को ऑब्जर्व किया है वो सिर्फ फिजिकल बीइंग्स है। जिस्मानी चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया है। जिस्मानी चीज का शर्त यही है कि उसके लिए टाइम और स्पेस हो। अगर उसको आप रिमूव कर रहे हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे सब। लेकिन आप इसके बियॉन्ड एक दूसरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपने क्लेम कैसे किया कि बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकता? कहां से आपको पता चल गया? आपने जो मिसालें दी हैं, it doesn't substantiate your point. वो बात मुकम्मल कर जी, मुझे हसन अलायारी साहब के ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, और मुझे लगता है कि वो जिन चीजों को दुरुस्त समझते हैं वो उस चीज का असबात भी करते हैं। दैट्स वेरी गुड पार्ट ऑफ हिम। और उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि जो फिजिकल बीइंग्स होती हैं उनके लिए टाइम और स्पेस की शर्त होती है, और इनका जो खुदा है वो एक फिजिकल बीइंग नहीं है, तो वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। ये इनकी एक स्पेकुलेशन है। I didn't say that. Don't put words into my mouth. I did not say that. हसन अलायारी साहब, प्लीज हैव पेशेंस टू लिसन टू अदर्स। मैं आपको नहीं टोकूंगा, मेरा आपसे वादा है। आप मुझे जब इजाजत देंगे मैं quote me, please quote me honestly हसन अलायारी साहब, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि फिजिकल बीइंग्स के लिए टाइम और स्पेस की शर्त है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, और यही हमारा मुद्दा है कि आपकी जो मेटाफिजिकल एंटिटी है, जिसको आप गॉड कहते हैं, उस मेटाफिजिकल एंटिटी ने इस फिजिकल वर्ल्ड को वजूद कैसे बख्शा? हसन अलायारी, ओके, दैट्स माय देखें, हर क्लेम के लिए उसकी प्रूफ होती है, ठीक है ना? आपने जो क्लेम किया है आप कह रहे हैं कि मेटाफिजिकल ने इसमें फिजिकल वर्ल्ड को कैसे वजूद बख्शा। मैंने आपको कितनी दफा वादा दिया कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको आपको दलील दूं और सबको काने कर दूं, ठीक है ना? मैं अपना दलील दे दूंगा। इनको बार बार कह दिया, लेकिन आपने जो खुदा के ना होने पर एक दफा फिर कहता हूं, लोगों देख लें कि इसने कहा कि खुदा इसलिए नहीं है इस वर्ल्ड का क्रिएटर, इसलिए कि बियॉन्ड टाइम स्पेस कोई चीज नहीं। हमने 10 मरतबा इनसे सवाल, बल्कि 3-4 दफा, 10 मरतबा नहीं, इनसे अपना क्वेश्चन रिपीट किया कि आपके पास दलील क्या है? दलील कुछ भी नहीं इसके पास कि टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड कुछ हो ही नहीं सकता। ये दलील किसने दिया? कहां का अक्ल ये कह रही है? आपके पास क्या दलील है? प्लीज एनलाइटन अस सर।
ہمیں سمجھا دیجیے. حسن الایاری صاحب میں نے تو یہ بات اس کو میں نے تسلیم کیا ہے کہ ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے. آپ شاید میری بات دلیل عام سے پروف مانگ رہے ہیں. حسن الایاری صاحب بیچ میں یہ آپ کا یہ جنرل سٹریم نہیں چل رہی ہے, یہاں پر ایک دو ایکول گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اگر آپ جان بوجھ کے میرے سوال کو سکپ کر رہے ہیں تو میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں کہ مجھے حسن الایاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اب یہ تسلیم کر لیا ہے کہ آپ کا جو گاڈ ہے وہ ایک میٹا فزیکل اینٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس فزیکل ریم سے بیونڈ ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ میرے لیے کسی میٹا فزیکل اینٹی کی ایگزسٹنس کو سمجھنا سخت دشوار ہے, اور اس سے بھی زیادہ دشوار میرے لیے یہ ہے کہ آپ کی جو میٹا فزیکل اینٹی ہے جس کو آپ گاڈ کہتے ہیں, اس نے اس فزیکل ورلڈ کو عدم میں رہتے ہوئے وجود کیسے بخشا, اور اس نے اس فزیکل یونیورس کو بنانے کے لیے را میٹیریلز کہاں سے حاصل کیے؟ حسن الایاری صاحب آنسر کریں. یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اس کا جواب دے دوں. بہرحال آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس نے آخر میں, پہلے میں تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں ٹائم اینڈ اسپیس کے بیان کچھ کوئی چیز وجود نہیں رکھتا, اب اس نے اپنا اسٹینڈ چینج کیا, کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. میں نے آپ کو میوٹ کر دیا, پلیز انہیں بات کرنے دیجیے. تو ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. کیا آپ کا کلیم یہ ہے کہ جسمانی دنیا کے باہر کچھ بھی نہیں ہے؟ جو بھی ہے وہ جسمانی ہے, جو بھی ہے فزیکل ہے, اس کے باہر کچھ بھی نہیں ہے. ایک ادعا یہ ہے, ایک ادعا یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ بہت اچھی ادعا ہے. جو شخص کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے پتہ نہیں ہے, اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے نا. اگر ابھی میں کہہ دوں کہ انٹیلیجنٹ لائف آؤٹر اسپیس میں نہیں ہے, ناممکن ہے, تو سب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کی دلیل کیا ہے کہ انٹیلیجنٹ لائف اسپیس میں کیوں نہیں ہے؟ آپ اسپیس اتنا بڑا ہے, فضا اتنی وسیع ہے, تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو بالکل آپ مجھ سے دعا کر سکتے ہیں, لیکن اگر تو دلیل کو مجھے پروڈیوس کرنا پڑے گا کہ کیوں انٹیلیجنٹ لائف اسپیس میں ناممکن ہے. اگر میں یہ کہوں کہ بھئی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انٹیلیجنٹ لائف وہاں پہ کیسے رہ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے نہیں پتا یہ ہے یا نہیں ہے, تو بالکل پھر there is no burden of proof on me. تو then I don't have to prove anything. Now, Mr. اویس صاحب اپنے الہاد کے دلیل بار بار ہم نے ان سے مانگا ہے. دیکھیں, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ثابت کروں کہ اس ورلڈ کے کریٹر کا, اور کیوں جسمانی کر لیں گے نا بھائی, کر لیں گے لاجیکل سیکوینس. میرا پہلا شرط یہی تھا کہ اس ڈسکشن کا ایک لاجیکل سیکوینس ہوگا. لیکن آپ ابھی ہنس رہے ہیں, کس پہ ہنس رہے ہیں, اپنی حالت پہ یا ہماری حالت پہ؟ آپ سے جو سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے ایک دفعہ یہ کلیم کیا کہ فزیکل ورلڈ کے باہر کوئی چیز ناممکن ہے وجود میں ہو, دلیل مانگا, دلیل کچھ بھی نہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی.